بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل رواہ الترمذی۔ عزیز طلبہ، روایت میں سخاوت کرنے کی بڑی فضیلت آ رہی ہے کہ عابد عبادت کرنے والا جو بخیل ہو، بخل کرنے والا، اس پر جاہل یعنی جو زیادہ نوافل وغیرہ عبادت نہ کرتا ہو لیکن سخی ہے، وہ آدمی فضیلت رکھتا ہے عابد بخیل پر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سخی، سخاوت کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے۔ قریب من اللہ، اللہ سے قریب یعنی اللہ کی رحمت سے قریب ہے۔ قریب من الجنہ، اور وہ جنت سے قریب ہے۔ قریب من الناس، وہ لوگوں سے قریب ہے، چونکہ وہ غریبوں مسکینوں میں خرچ کرتا رہتا ہے یا اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو عام لوگ بھی پسند فرماتے ہیں، عام لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس لیے کہا وہ لوگوں سے قریب ہے، یعنی لوگوں کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ وہ آدمی سخاوت کی وجہ سے جہنم سے بچے گا۔ اگر دوسرے اعمال صحیح ہیں تو ہمیشہ جہنم سے دور رہے گا، اور دوسرے اعمال اگر ٹھیک نہیں ہیں تو جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور اس کے برعکس بخیل آدمی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور ایسی جنت سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، کیونکہ وہ بخل کرتا ہے تو لوگ اسے پسند نہیں فرماتے۔ بخیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ خرچ نہ کرتا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق واجب بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں دیتا، فرائض بھی پورے نہیں کرتا۔ اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت سے دور ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ آگے کار یقیناً سخاوت کرنے والا جاہل، جاہل سے مراد وہ نہیں جو عالم نہ ہو، بلکہ جاہل سے مراد جو ضرورت کے بقدر علم رکھتا ہے اور فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن نوافل وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا۔ دلی کے آگے عابد کا لفظ آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جاہل سے مراد بہت زیادہ عبادت کرنے والا نہ ہو، فرائض پورے کرتا ہو، نوافل وغیرہ میں کوتاہی کرتا ہو، تو ایسا آدمی جو سخی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو عابد ہے۔ عابد سے مراد فرائض کے ساتھ نوافل وغیرہ کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ ہے بخیل، بخل کرتا ہے۔ اس آدمی کے مقابلے میں کم نفل پڑھنے والا، سخاوت کرنے والا اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آگے حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ، یقیناً ایک آدمی کا صدقہ کرنا اس کی زندگی میں 1 درہم، یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ وہ صدقہ کرے 100 درہم موت کے وقت۔ تندرستی اور صحت کے وقت خود آدمی کو اپنی حاجت ضرورت رہتی ہے، اس کے باوجود تھوڑا بھی اگر خرچ کرتا ہے تو بڑے اخلاص سے خرچ کرتا ہے، اور موت کے وقت ہزاروں خرچ کر لے تو وہ جانتا ہے کہ اب میری ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے چلو ڈال دو، خرچ کر دو، تو وہ خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو چکی ہے۔ یقیناً اخلاص کے ساتھ ہے، تھوڑا مال اپنی حاجت ضرورت کے باوجود خرچ کرنا، یہ حاجت ضرورت ختم ہو جانے کے بعد
موت کے وقت خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اسی لیے یؤثرون علی انفسہم آیا کہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں عظیم لوگ۔ آگے کی روایت ابو دردہ کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا ہو موت کے وقت یا غلام آزاد کرتا ہو، یہ اس کی طرح ہے جو ہدیہ دیتا اس وقت جب کہ وہ خود آسودہ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہی ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو گئی، بچ گیا تو چلو بچا کھچا دے دیا دوسرے کو، تو بہت بڑا صدقہ بھی موت کے وقت وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے جو زندگی میں اپنی حاجت ضرورت کے وقت تھوڑے سے صدقے کی اہمیت ہے۔ آگے روایت ابو سعید کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل اور دوسرے بدخلقی۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بدخلق بھی ہوتے ہیں، بخیل بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ مومن نہیں رہا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مومن سے مومن کامل مراد ہے، یعنی کمال کے ایمان والے میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر کسی میں پائے جائیں یہ خصلتیں تو مومن ہوگا، مگر کامل درجے کا مومن نہیں کہلائے گا۔ ایک تو بخل ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، وہ واجب ذمہ داری میں بھی خرچ نہیں کرتا ہے، حقوق واجبہ کو ادا نہیں کرتا، مال سے متعلق حقوق۔ اور بدخلقی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جن امور کی تعلیم دی ہے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی طبیعت نہیں بننی چاہیے۔ اگر بشری تقاضے سے کبھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، معاف ہے، لیکن اپنی طبیعت ہی اس طرح بنا لے بدخلقی کی اور بخل کی تو بہرحال ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ناقص ہو جاتا ہے۔ آگے ابو بکر صدیق کی روایت ہے، فرمایا حضور نے کہ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا خبول، خبول کا مطلب ہوتا ہے مکار، دھوکہ باز، عیار، شاطر قسم کا آدمی، ولا بخیل اور نہیں بخیل بخل کرنے والا، ولا منان اور نہیں منان۔ منان احسان جتلانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی بتایا کہ صلہ رحمی توڑنے والا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دخول سے مراد دخول اولی ہے، یعنی اول جنت میں اسے دخول نہیں ہوگا، دوسرے اعمال ٹھیک ہوں گے تو بعد میں جاوے گا جنت میں، لیکن شروع میں ان اعمال میں کمی کی وجہ سے اور ان رسائل کی وجہ سے وہ آدمی شروع جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال بخیل کے لیے بڑی سخت وعید اس روایت سے معلوم ہو رہی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے یہ حدیث آگے کی روایت دوسری ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ شر ما فی الرجل شح الحال وجبن الخالع، سب سے بری صفات، بری خصلتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، شح الحال یہ انتہائی درجے کا بخل ہے، اور دوسرے جبن الخالع انتہائی درجے کی بزدلی ہے، نامردی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ والی ایک اور حدیث ہے لا یجتمع الشح والایمان، اسے ہم عنقریب کتاب الجہاد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی،
उसी को आगे मुसन्निफ ने कहा वसनज़कुरु हदीस अबी हुरैरा ला यस्तिमु शुह वल ईमान फी किताबिल जिहाद इंशाअल्लाह ताला। आगे की जो रिवायत है फसल सालिस में हजरत आयशा एक वाक़या बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया अय्युना असरो बिका लुहुका, हम में से कौन जल्दी आपसे लायक होने वाले, यानी आपके विसाल के बाद हम में से कौन आपके पास जल्दी पहुंचे, यानी किनका इंतकाल पहले होगा। काला तो हुजूर ने कहा वो जो तुम में ज्यादा लंबे हाथ वाली है। ये सुनना था कि फाखजू उन अज़वाज मुतहरात ने एक मांस लिया यज़रऊ, जिसके जरिए अपने हाथों की पैमाइश करने लगे। यहाँ अखजना मुअन्नस का सेगा होना चाहिए, लेकिन अखजू मुज़क्कर का सेगा उन औरतों की ताज़ीम और इकराम के तौर पर यहाँ मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल किया गया है। वकानत सऊदा कहती हैं कि फाखजू के इन अज़वाज मुतहरात ने एक बांस लिया जिसके जरिए अपने हाथों की पैमाइश करने लगी कि किसका हाथ लंबा है। हालांकि हुजूर के ये बयान करने का मतलब कि ज्यादा लंबे हाथ ज्यादा सखावत करना है। इससे मालूम हुआ कि महज ज़ाहिरी अल्फाज अहले ज़बान भी उसकी मुराद को कभी नहीं समझ पाते। जैसे यहाँ ये सब अरब की औरतें हैं और अहले ज़बान हैं, फिर भी ज़ाहिरी अल्फाज जो हुजूर ने बयान किया कि उनके लंबे हाथ, उसका ज़ाहिरी मफहूम उन्होंने ले लिया, हालांकि मुराद कुछ और था। इसलिए महज लुगत और अल्फाज के मानी जान लेने से शरीयत को समझ लेने का दावा करना ये इंतहाई नादानी है। माहिर असातिज़ा से और इल्म जो हुजूर के ज़रिए से सहाबा किराम के वास्ते से धीरे धीरे होते होते उलमा मशाइख के ज़रिए हम तक पहुँचे, तो जब तक ये वास्ता नहीं रहेगा उस वक्त तक महज लुगात और ज़ाहिरी अल्फाज देख करके हम हकीकी मुराद को नहीं पा सकते। जैसा कि अज़वाज मुतहरात अल्फाज का ज़ाहिरी माना मुराद ले लेती है और अपने हाथ को बांस और किसी लकड़ी के ज़रिए नापना शुरू कर देती। कहती है वकानत सऊदा अतवल यदा, और हजरत सऊदा उनमें ज्यादा लंबे हाथ वाली थी। तो हम समझे कि लंबे हाथ का यही मतलब है। फ़ालिम ना, लेकिन फिर बाद में हम जान गए, बाद में पता चला, हुजूर ने बताया होगा कि इन्नमा कान तूलु यदिहा सदका, के हाथ के लंबे होने का मतलब सदका करना है, यानी सदका और खैरात खूब ज्यादा हाथों से करते हैं। लिहाजा इस एतबार से हजरत सऊदा नहीं बल्कि अज़वाज मुतहरात में हजरत ज़ैनब खुश नसीब हुई। फरमाती हैं वकानत असराउना लुहुका बिही, और हम में सबसे जल्दी हुजूर के साथ लाहिक हो जाने वाली हजरत ज़ैनब हुई। हुजूर के बाद सबसे पहले उनका इंतकाल हुआ, हुजूर तक सबसे पहले ये पहुँचने वाली हुई। वकानत तुहिब्बु सदका, और वो सदका को महबूब रखती थी, सदका करती थी, बहुत ज़्यादा सदका पसंद करती थी। वो खुद अपने हाथ से मेहनत कमाई कुछ करती है, घर की दस्तकारी का काम करती और उसे फरोख्त करके जो भी माल आता उसे सदका कर देती थी। इमाम बुखारी ने रिवायत की है और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा ने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि तुम में से जल्दी लायक होने वाले मुझसे वो है जो तुम में ज्यादा लंबे हाथ वाली होंगे। कालत आयशा कहती है वो कान यततावलना, और ये अज़वाज मुतहरात लंबे हाथ होने को चेक करने लगी, आपस में अपने हाथ की लंबाई नापने लगी। यततावलना, हाथों की लंबाई नापने लगी कि उनमें से कौन अतवल यदा, ज्यादा लंबे हाथ वाली। कालत कहती है कि हम में लंबे हाथ वाली ज़ैनब थी। मुराद लंबे हाथ से सखावत करना है, सदका वगैरह देना। लिअन्ना, इसलिए कि वो कानत तामलु बियदी, अपने हाथ से काम करती थी।
جیسا کہ بتایا دستکاری وغیرہ، چمڑے وغیرہ میں دباغت دے کر کے اور ان چمڑوں کو فروخت کرتی تھی اور اس کی رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرتی. وَتَتَصَدَّقُ کہ اپنے ہاتھ سے وہ عمل کام کرتی تھی. وَتَتَصَدَّقُ اور صدقہ کر دیا کرتی تھی. آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی تھا. یہ بنو اسرائیل میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا اور اسے ایک چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا. فاصبحوا پر صبح کو یتحدثون لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، کسی آدمی نے بتا دیا ہوگا یا کسی نے دیکھا ہوگا کہ رات میں چور کو صدقہ دیا گیا. تو صدقہ دینے والے نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کے لیے حمد تعریف ہے اللہ سارق چور پر، یعنی آپ نے چور کو صدقہ دلا دیا، اس میں بھی کوئی آپ کی حکمت مصلحت ہوگی. پھر اس نے عہد کیا میں ضرور صدقہ کروں گا. پس وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، اسے رکھ دیا ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ، سمجھا کہ یہ مستحق ہے، اسی کو دے دیا. فاصبحوا پر صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو زانیہ کو صدقہ دیا گیا. تو اس صدقہ دینے والے نے اس پر بھی اللہ کی حمد اور تعریف کی. اللہ آپ کی حمد تعریف ہے زانیہ کے بارے میں کہ میں اس کو صدقہ دے دیا، اس میں بھی آپ کی کوئی حکمت مصلحت ہوگی کہ اس کو صدقہ دلوایا. پھر اس نے عہد کیا، کہا میں ضرور صدقہ کروں گا. پس وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، اسے غنی مالدار آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا. تو اسی طرح صبح کو اصبحوا لوگوں نے صبح کی یتحدثون یہ بات کرتے ہوئے کہ رات کسی غنی آدمی کو صدقہ دے دیا گیا. اس میں بھی وہ آدمی اللہ کی حمد اور تعریف کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ کی حمد تعریف ہے سارق چور پر، زانیہ پر، غنی پر، یعنی ان لوگوں کو صدقہ دلوا دیا. حالانکہ مستحق نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ نے انہیں صدقہ دلایا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمت مصلحت ہو. اب وہ حکمت مصلحت کیا ہے اس کی آگے وضاحت کرے. فوتیا پس آیا گیا اس کے پاس، یعنی رات کو وہ سویا تو خواب میں فرشتہ آیا. فقیر لہو اس سے کہا گیا، یعنی فرشتے نے کہا بہرحال تیرا صدقہ کرنا چور پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، اس کو شرم محسوس ہو، اس کی ضرورت حلال طریقے پر پوری ہو گئی، اب حرام سے وہ بچے. اور بہرحال زانیہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاک دامن ہو جائے زنا سے، کہ اس کی حاجت بھی اس طرح اللہ نے پوری فرما دی، اس کو عار محسوس ہو اور وہ زنا سے پاک ہو جائے. اب غنی مالدار تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے، یعنی اس کو شرم لگے کہ ہم مال نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ صدقات ادا نہیں کرتے، تو لوگ مجھے فقیر سمجھ کر کے دینے لگے صدقہ. صدقہ لینا یہ بے عزتی کی بات ہے، دینا عزت کی بات ہے. تو وہ عبرت حاصل کرے. فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا. تو یہ اصل میں حکمت اور مصلحت ہے. جس حکمت اور مصلحت سے اللہ نے ان لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دلوا دیا، بہرحال جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. زکوٰۃ صدقہ دینے میں خود تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن تحقیق کے بعد بھی اگر غیر محل میں دے دیا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت حکمت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.